السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کو بہت بہت شکریہ۔ 100 کمینے مرے ہوں گے نا تو ایک پیدا ہوا ہوگا اور اس نے کبھی اپنے نام کی لاج نہیں رکھی۔ استغفراللہ، میں تو اس کا نام بھی لینے سے مجھے تو خوف آتا ہے، مطلب کہ اتنا پیارا نام اور ایسی گندی گھٹیا غلیظ حرکتیں، نعوذ باللہ استغفراللہ۔ احمد کی بات کر رہی ہوں جی، احمد صبا ولاگز نے حد کر دی بے غیرتی کی۔ یہ بے غیرتی ابھی سے شروع نہیں ہوئی، یہ پچھلے 3-4 سال سے شروع ہے جی۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ شروع میں جب ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو ان کا ایک نعرہ تھا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ لیکن آج ان کا نعرہ ہے جی بے غیرتی زندہ باد، ٹھیک ہے نا، کمینہ پن زندہ باد۔ جتنے کمینے بنو گے، جتنے بے غیرت بنو گے، اتنے ڈالر زیادہ کماؤ گے۔ نعروں پاکستان کا نعرہ لگانا ہے اور پاک فوج کا نعرہ لگانے سے اب ان کا کوئی جو ہے نا وہ تعلق نہیں رہا، اور اب وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کو نوٹ آتے ہیں جی گھٹیا ترین نعرہ لگانے سے، یعنی کہ کمینہ پن زندہ باد، بے غیرتی زندہ باد۔ جتنی بے غیرتی کرو گے، جتنا گند مچاؤ گے، اتنے ڈالر زیادہ آئیں گے۔ میں تو حیران ہوتی ہوں ان کے دیکھنے والوں پر، جو ان کی ہر گھٹیا، ہر غلاظت، ہر گند کو دیکھتے رہتے ہیں، اور 2 ویڈیوز جو یہ ڈیلی بناتے ہیں، دونوں کے اوپر ویوز آتے ہیں۔ مطلب کہ میں تو حیران ہوں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں تک پہنچایا، اور آج یہ اس طرح کے گھٹیا کام کر کے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اتنے زیادہ کامنٹس تھے جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ہاتھا پائی کی۔ ابھی دیکھ لیں آپ، کچھ دن اس نے ایک کانٹینٹ چلایا اپنے سسر کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اس نے، کیا کچھ ان کو بولا، کیا کیا غلاظت بکی، گند بکا۔ حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک سکرپٹ ہوتا ہے، سکرپٹڈ ہوتا ہے، اور اس سکرپٹ کا جو رائٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے احمد، اور وہ سکرپٹ سب کو تھما دیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے احمد نے سب کے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ستارہ یاسین ہے، یہاں پہ ستارہ یاسین یہ بنا ہوا ہے، تو جیسے کہ ستارہ یاسین اپنی سوکن کے لیے بھی مہربان ہے، شوہر پہ بھی مہربان ہے، رشتہ داروں پہ بھی مہربان ہے، بچوں کے لیے بھی جان اس کی حاضر ہے، تو سارا کچھ وہ کر رہی ہے بیچاری اکیلی جان، اور یہاں پہ بیچارہ احمد اکیلی جان، پورے خاندان کا ٹھیکہ اس کے سر پہ ہے، پورے خاندان کا جو بوجھ ہے وہ اس کے کندھوں پر ہے۔ اس نے سارے بھائیوں کے چینلز کو بھی آگے لے کے جانا ہوتا ہے، ان کو بھی پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ صبا کے فادر کو بھی اس نے آگے لے کے جانا ہوتا ہے، بیکاری کو، کبھی اس کو بھیک مانگنے پہ لگاتا ہے، کبھی اس کو بیمار بنا کے پیش کرتا ہے، کبھی اس کی ٹانگیں توڑتا ہے، کبھی اس کو لہو لہان کر کے جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے جاتا ہے۔ مطلب اس بندے کا مائنڈ، میں کہتی ہوں، اتنا شیطانی ہے، اتنا شیطانی ہے، اتنا شیطانی ہے۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اس نے دوسری شادی سے لے کر خود کو کینسر تک کروا دیا، صبا کو اس نے کئی بار مارا، خود کو کئی بار مارا، باپ ماں بہن بھائی کتنے لوگوں کو اس نے اپنی ذاتی مفاد اور صرف چند ٹکوں کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کا پیٹ نہ بھر رہا ہے، نہ اس کا جو کہتے ہیں اس کی ہوس ختم ہو رہی ہے۔ ابھی ایک کانٹینٹ ختم نہیں ہوا جی، وہاں پہ تماشا، اتنا تماشا لگا، صبا کے باپ کو گھر سے نکال دینا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو نے باپ کا ساتھ دینا ہے تو ساتھ چلی جا، فلاں ڈھکاں، اور وہ میسنی، وہ گھنی، وہ میں کہتی ہوں کہ چال باز عورت اس کے پاس کھڑی ہو کے دانت نکالتی رہتی ہے، اس کی ہر بات پہ اس کو کیا کہتے ہیں اپریشیٹ کرتی ہے، اس کو گناہوں سے روکتی نہیں ہے، اس کو منع نہیں کرتی کہ جھوٹ مت بولو، اس طرح مت دکھاؤ، اچھا کنٹینٹ بنا کے بھی ہم روزی کما سکتے ہیں، بچوں کو حق حلال کھلاؤ، پر نہیں جی، نہیں جی، حرام، ایسا حرام کی لت لگی ہے، ایسا حرام منہ کو لگا ہے کہ چاہ کر بھی یہ اب سیدھے سیدھے کام نہیں کر سکتے۔ اور اب شروع ہو چکا ہے جی اس کا بھائی کے ساتھ جھگڑا، بھائی اس کا گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بتائیں مجھے، جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو کون کسی کے گھر جاتا ہے، چاہے سگا بھائی ہو آج کل کے دور میں؟ آپ سے ذرا آج کل بہن بھائیوں سے بھی ذرا چھوٹی موٹی انبن بن جاتی ہے نا تو بھائی کے گھر نہیں جاتے، لیکن یہ اس کا بھائی اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ آ کے اپنے بھائی پہ حملہ آور ہوا ہے، اور جو پھر چترول لوگوں نے کی ہے، جو چترول کہ سکرپٹ ہے نا، ڈرامہ ہے، بس وہ ایک ٹائٹل تھامنے لگانا ہے، تماشا گیری کر کے، بدماشی کر کے، بس لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ آج ہمارا جھگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے پھر صحیح نیچے جو ہے نا ان کی چترول کی ہے اس کی، لیکن چترول کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب آپ ایسے چینلوں کا بائیکاٹ کریں گے، اس غلاظت کا آپ بائیکاٹ کریں گے، جس غلاظت نے
نہ صرف پاکستان کو تباہ و برباد کر رکھا ہے بلکہ پاکستان کو بدنام بھی کر رکھا ہے۔ اب نیچے کومنٹس کی بھرمار ہے کہ گھر آئے مہمان کے ساتھ آپ لوگوں کا یہی رواج ہے، آپ لوگ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ مطلب کہ ظاہری بات ہے آپ کو دنیا بھر سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہو کہ ہم اس طرح چوڑے چنگڑوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، دوسروں کو ہاتھا پائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے چپیڑے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو لہو لہان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا کانٹینٹ پچھلے 2-3 سال سے، اور وہ ایک جو فیملی کانٹینٹ تھا وہ تو کہیں غائب ہی ہو گیا، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اوپر سے اس کے گندے غلیظ اور بدبودار کپڑے جو اس نے آج پچھلی 4-5ویں ویڈیو سے پہنے ہوئے ہیں، شاید آج اتر گئے ہوں تو وہ الگ بات ہے، اس کی بھی نیچے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی خدا کا واسطہ یہ بدبودار اور گھٹیا گندا کپڑے اب اتار دو۔ یہ ایک سوٹ دیکھ دیکھ کے بندہ پاگل ہو رہا ہے، لیکن یہ بندہ ہے کہ جتنا یہ اوپر سے گندا غلیظ ہے اتنا یہ اندر سے گندا اور غلیظ ہے، یعنی کہ اس کے دماغ میں غلاظت بھری ہوئی ہے۔ اس بندے میں کہتی ہوں 100 شیطان مریں گے نا تو یہ ایک بندہ پیدا ہوگا، اللہ معاف کرے۔ اس کے بوڑھے ماں باپ جن کی قبر میں ٹانگیں ہیں وہ بھی اس کو نصیحت نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کا خوف کھاؤ، ہم پر اور اپنے بچوں پر رحم کھاؤ، اور روزی طریقے سے بھی کمائی جا سکتی ہے، چینل تو تمہارا چل ہی گیا ہے۔ پر نہیں جی، کچرا خانہ کیے بغیر اس بندے کا جو ہے نا وہ ویڈیو نہیں بنتی۔ اور اس کے بعد پھر جوا ایپس کو پروموٹ کرنا جو آج کل ہر یوٹیوبر کا کہتی ہوں نا میں کہ جیسے ان کا فرض بن گیا، چند ٹکوں کے لیے ایک جوا ایپ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایسی گیمز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو کہ سراسر جو ہے وہ حرام ہے، ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن بھائی کرنا ہے، پیسے مل رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ کھیل کے دکھایا جا رہا ہے۔ اور نیچے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ اپنے بھوکے ننگے بھکاری سسر کو بولو یہ گیم کھیلے، اپنے اصغر بھائی کو بولو، دوسرے بھائیوں کو بولو جن کے پچھلے 4-5 سال ہو گئے ان کے چینلز کو ان کے پیٹ نہیں بھر رہے، جب دیکھو کشکول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور اگر اس گیم کو کھیل کر بندے گاڑیاں بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، لاکھوں کی ارننگ کر رہے ہیں، تو تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تم کیوں چاند ٹکوں پر جھگڑ رہے ہو؟ تم بھی بیٹھ کے تو لاکھوں کماؤ یہ گیم کھیل کے ہیں، اور جنہوں نے تمہارے قرضے دینے، جن سے تم موبائل چھین رہے ہو، جن سے تم گھر چھین رہے ہو، جن کے ساتھ تمہاری ہاتھا پائی ہو رہی ہے، ان کو بھی بولو کہ یہ گیم 2400 گھنٹے بیٹھ کے کھیلیں اور لاکھوں کمائیں، اپنے گھر بنائیں، میرے قرضے بھی اتاریں۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ان لوگوں کے لیے تو الفاظ جو ہے نا وہ بھی کہیں سے چن کے لانے جو ہے نا وہ مشکل ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنی غلاظت مچا رکھی ہے۔ اور اب یہ تماشا صبا کے باپ کے ساتھ تماشا، صرف کہ بھئی لوگ ادھر بھی جائیں، ادھر بھی ویڈیو دیکھیں، ادھر ان کے بھی ویوز آئیں، وہ بھی کمائیں اور ہم بھی کمائیں۔ اگر اتنا تم لوگ یہاں پہ میں کہتی ہوں غلاظت مچا کے کما رہے ہو تو تم لوگ ہٹے کٹے نوجوان ہو، تم لوگ محنت کر کے کوئی مزدوری کر کے بھی حق حلال کا کما سکتے ہو، پر نہیں جی، سارے بھائی سسر پورا خاندان نکارا ویلا نکما مشٹنڈا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، صبح شام ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ایک ویڈیو آ رہی ہے تھوڑی دیر بعد دوسری ویڈیو آ رہی ہے۔ مطلب یہ ڈیلی ولاگر ہیں، ان کا دماغ خراب نہیں ہوتا، یہ پاگل نہیں ہوتے، 2 ویڈیو 3 ویڈیوز، اللہ معاف کرے۔ ایک ویڈیو جو ہوتا ہے نا ڈیلی ولاگر وہ کہتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے، اور یہ 2 3 ویڈیوز بنا کے لگاتے ہیں، ان کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، اور اس کے بعد بھی یہ لڑائیاں جھگڑے تماشا۔ آپ لوگوں سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ان کو دیکھتے ہو آپ کو اس میں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ وہ خود تو گناہگار ہو رہے ہیں، خود تو جہنمی بن رہے ہیں، خود تو اپنے آپ کو قبر اور جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ خواہ مخواہ ان کے اس کنٹینٹ کو پروموٹ کر کے ان کنٹینٹ کو سپورٹ کر کے آپ لوگ بھی فضول میں گناہ کما رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کرنے کے لیے اس گندے ٹبر کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ڈرامے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے یہ اسکرپٹ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ ان کی ویڈیوز پہ جاتے ہیں، ویڈیوز پہ اگر ان کو ویوز نہ آئیں تو یہ گند خانہ کیوں کریں، یہ تماش بین کیوں بنے؟ تو میں کہتی ہوں کہ یہ گھر کے بگ باس کے گھر سے کم نہیں ہے، بگ باس کا گھر میں بھی شاید کچھ رول ہیں جو بگ باس نے رول بنائے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو کوئی رول نہیں ہے، یہاں صبح شام دوپہر 2400 گھنٹے لڑائی جھگڑے گالی گلوچ، نہ عورتوں کا حیا ہے نہ شرم ہے، اور اس میسنی بیوی کو ساتھ کھڑا کر کے
اپنے بازو اوپر کر کے مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کو بدبو بھی نہیں آتی اس کے کپڑوں سے، اس کو سمیل بھی نہیں آتی اس کے بازوؤں کے نیچے جب سے یہ بغلوں سے جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک سوٹ میں اس نے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز بنا رہی ہیں، اتنے گندے غلیظ بدبودار کپڑوں میں اس نے کتنی ویڈیوز بنا لی، اللہ معاف کرے۔ مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ ان سے بہتر وہ چنگڑ ہیں بیچارے، جھگیوں والے ہیں جو جگہ جگہ خانہ بدوش، ایک جگہ ان کو روزی ملتی ہے تو وہ وہاں سے حاصل کرتے ہیں، پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں، ان سے لاکھ درجے وہ بہتر ہیں۔ دعا میں رکھیے گا یاد جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کیجیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔